آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اگر ان پر نظر ڈالیں تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اندر بھی ادعا پسندی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں تقصیر کے مرتکب ہو رہے ہیں تو دوسری طرف غیر مستند اور خود ساختہ طرز گفتگو کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو آئیے اس سوال کا جواب امام معصوم سے لیتے ہیں۔ آج جو اب فکری انتشار کا شکار ہو رہے ہیں اس کا حل امام معصوم نے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں مولا علی بن موسیٰ رضا کا قول نقل کیا ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن آیا امرنا، اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ امام کے قول کے مطابق امام کے امر کو زندہ کرنے سے مراد اہل بیت کے علم سے دنیا کو روشناس کرانا ہے، علوم اہل بیت کو بیان کرنا ہے۔ امام معصوم کا یہ جملہ عین حدیث رسول ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت امت کو یہ نصیحت کر کے گئے تھے کہ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنا۔ اسی لیے رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن و رسول کے بعد سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام ہے۔ جب راوی نے پوچھا فرزند رسول آپ کے عمل کو کیسے زندہ کریں، اس سے کیا مراد ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا یتعلموا علومنا ویعلموا الناس، ہمارے عمل کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے علوم کو حاصل کر کے لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ اگر لوگ ہمارے کلام کے پاس ان کو جان لیتے، ہمارے علم کی قدر و منزلت کو پہچان لیتے، ہمارے فضیلت و شرف سے ان کو آگاہی ہوتی، اگر ہمارے کلام کی خوبیاں دنیا پر آشکار ہو جاتی تو وہ ہماری پیروی کرتے، ہمارا اتباع کرتے۔ امام کا یہ جملہ ایک طرف امام کے علم غیب پہ دلیل ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام نے اسی زمانے کے لیے جملہ ارشاد فرمایا ہے، تو دوسری طرف امام کا یہ قول قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم آج دنیا کو اہل بیت کے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دنیا کو اہل بیت کے علوم سے روشناس کرایا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم خود قول معصوم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دین کی ابتدا عقیدہ توحید سے ہے۔ قرآن اور حدیث پیغمبر کے بعد اگر اہل بیت کے علاوہ کسی نے ایک جملہ بھی توحید پہ کہا ہے تو لا کے دکھا دیا جائے۔ یہاں پر نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام 25 سے زیادہ خطبے نہج البلاغہ میں صرف عقیدہ توحید کے اوپر ہیں۔ آج دنیا کو بتائیں کہ کائنات میں کوئی ہے جو اس طرح سے گفتگو کر سکے کہ اگر مالک اشتر کو ایک خط مولا علی نے تحریر فرمایا ہے تو پورا اسلامی حکومت کا نظام اس میں مولا علی نے بتایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ان کا بحر ذخار ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے لادی لوگوں سے اور دہریوں سے توحید کے موضوع پر مناظرے ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام زین العابدین کی دعائے مکارم الاخلاق، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ فدق کہ خطبہ فدق کی ابتدا میں شہزادی فاطمہ زہرا نے توحید و نبوت و ولایت کے اوپر جس طرح سے گفتگو کی ہے، پوری تاریخ اسلام میں کوئی مستور ہے جو اس طرح سے کلام کر سکے، دنیا کو بتائے علوم اہل بیت کے متعلق۔ اور یاد رکھیں کہ واحد مکتب اہل بیت ہے کہ جہاں حدیث کی پہلی کتاب اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی، پہلا باب کتاب العقل والجہل اور پہلی حدیث کے خلقت عقل پر گفتگو ہو رہی ہے، اور دوسرا باب فضل علم، تو جہاں پر حدیث کی پہلی کتاب کی ابتدا کتاب عقل اور علم سے ہو رہی ہو، تو کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم آج علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را آپس میں نہ لڑیں، خدا را آپس میں اختلاف نہ کریں، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی روش نہیں ہے۔ آپس میں لڑنے کی بجائے، آپس میں اختلاف کرنے کی بجائے آج ہمارا صرف ایک مشن ہونا چاہیے کہ دنیا کو اہل بیت کے علوم سے آشنا کریں، محاسن اہل بیت کو
دنیا کے سامنے پیش کرے. یاد رکھیں احترام سب کا ہے، مگر ہمارا عہد و پیمان صرف 14 معصومین علیہ السلام کے ساتھ ہے. امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بصائر الدرجات میں یہ قول موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کل نمر یخرج من ھذا البیت فہو باطل، جو بات آل محمد کے گھر سے بیان نہ کی گئی ہو وہ باطل ہے. آل محمد کے علوم کو دنیا میں پھیلائیں، آل محمد کے محاسن کو دنیا کے اندر آشکار کریں. اور دوسری چیز ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ذرہ برابر دل میں اہل بیت کے دشمنوں کے لیے اور بالخصوص شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں کے لیے اگر ذرا سا بھی سافٹ کارنر دل کے اندر آ گیا تو یاد رکھیں سارے اعمال اکارت ہو جائے. اللہم صلی علی محمد